سر، یہ ہماری دوست تھی۔ کون سی شال؟ میری شال تو میرے پاس ہے۔ سہرش نے استہزائیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنی شال اس کے سامنے لہرائی تو زرشالے کے اندر بہت کچھ جیسے ایک چھناک سے بہت نیچے کہیں گر کے ٹوٹ گیا تھا۔ سر، یہ ہماری دوست تو تھی، لیکن اس کا بالاج کے ساتھ بڑھتا افیئر دیکھ کے ہم نے آج ہائیکا بھی سہرش کی بات میں وزن پیدا کرنے کو بولی۔ جب بالاج بھی پڑھتا ہوا اس کی جانب لپکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اور کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ اگر آپ نے ابھی تک ناول کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں جان سے مار ڈالوں گا۔ اگر زرشالے کے متعلق ایک بھی لفظ کہا تو وہ خطرناک تیوروں کے ساتھ اس کی جانب بڑھتا، واقعی انہیں جان سے مار ڈالتا، جو اگر بر وقت اسے نہ روکا جاتا۔ بہیو یور سیلف مسٹر بالاج، اتنی گھٹیا حرکتیں یونی میں کرتے ہوئے تم دونوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کرتا ہوں میں ابھی مسٹر عالم کو کال، تاکہ وہ بھی جان سکے کہ ان کی بہن یہاں لڑکوں کے ساتھ کیسے افیئر چلا رہی ہے۔ ڈین صاحب ان دونوں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے بولے تو ان کے آخری الفاظ پہ ان کے ضبط کا پارا ٹوٹ گیا۔ وہ اسٹوڈنٹ کے گروپ سے اپنا آپ چھڑوا کے ہر انجام سے بے نیاز بپھرے ہوئے شیر کے مانند ڈین صاحب کی جانب لپکا اور ان کے کالر کو اپنی گرفت میں لیتا زور سے دہاڑا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اگر اب زرشالے کے متعلق کوئی گھٹیا لفظ منہ سے نکالا تو یہی زمین میں گاڑ دوں گا۔ ان کے گریبان کو دبوچے وہ بولا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ ان کی طرف لپکے اور اس کی پسلیوں میں مکے مارتے ہوئے اس کی گرفت سے سر کا کالر چھڑوایا۔ اور تم دونوں کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تم کسی کی عزت کا سودا کرنے سے قبل 1000 بار سوچو گی۔ اسٹوڈنٹس کے شکنجے میں کسا وہ سہرش اور ہائیکا کی طرف دیکھتا پتھریلے انداز میں گرجا تو اپنی گردن کو رومال سے تھپ تھپاتے ڈین صاحب نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ لے کے جاؤ اسے کانفرنس روم میں، اور زیادہ جنگلی پن دکھائے تو باندھ دینا اس جانور کو شیر عالم اور پولیس کے پہنچنے تک۔ نفرت سے کہتے ہوئے انہوں نے وہاں پہنچنے والے گارڈز کو اشارہ کیا تو شیر عالم کے نام پہ بالاج نے فوراً پلٹ کے زرشالے کو تلاشنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ چکرا کے رہ گیا، کیونکہ زرشالے کہیں نہیں تھی۔ زرشالے ہال کے دروازے کی طرف گھسیٹتے ہوئے اس کے ہونٹ خوف کے عالم میں سرسرائے۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے یا اس کی منزل کیا ہے۔ وہ بس لرزتے بدن کو گھسیٹتے ہوئے بمشکل آگے کو چلتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اس وقت بس اپنی ذات کے متعلق کہی گئی باتیں کوڑے کے مانند برس رہی تھیں۔ کچھ دیر قبل جب وہ ہال میں موجود ہر فرد کی زبان سے اپنے کردار کے متعلق گھٹیا الفاظ سن رہی تھی اور آنکھوں میں حقارت دیکھ رہی تھی، اسی وقت شیر لالا کا نام سن کے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اسے لگا کہ یہ سب سن کے یہاں موجود لوگوں کی طرح شیر عالم نے بھی اس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے تو کیا وہ جی پائے گی؟ کیا وہ اس کی آنکھوں میں تصدیق دیکھ پائے گی؟ کیا وہ اپنی وجہ سے بھری محفل میں اپنے بھائی کا جھکا سر دیکھ پائے گی؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی اگبی دروازے کے پاس پہنچی، اور پھر انتہائی قدم اٹھانے کا سوچتی وہاں سے نکل گئی، اور اب سڑک کنارے چلتی وہ زارو قطار روتی جا رہی تھی۔ وہ زرشالے عالم تھی، شیر عالم کی لاڈلی اور اکلوتی بہن، جس کا خواب اسے ڈاکٹر بنانا تھا، جسے وہ ہمیشہ اپنے پرشفقت سائے اور مہربان پروں میں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کی وہی اکلوتی اور لاڈلی بہن اپنی کم عقلی اور بدقسمتی کی بدولت اپنے بھائی کا سر جھکانے کا باعث بن چکی تھی۔ زہریلی سوچوں نے اس کے ذہن پہ اس قدر غلبہ پا لیا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی ہوئی بیچ سڑک آ کھڑی ہوئی
اس سے پہلے کہ کوئی گاڑی اسے اپنی تیز رفتاری کا نوالا بناتی، ایک سیاہ کار تیزی سے اس کے قریب آ کے رکی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا اور ایک کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کی ناک پہ رکھنے کے بعد اس کا بے ہوش وجود اٹھا کے تیزی سے کار میں بیٹھ گیا، اور وہاں یونیورسٹی میں داخل ہوتے شیر عالم اور یونی میں موجود بالاج مصطفیٰ کو خبر ہی نہ ہو سکی کہ دشمن کس قدر گہرا وار کر چکا تھا۔ یونیورسٹی کے کانفرنس ہال میں اس وقت کم و بیش 15 سے 20 لوگوں کا پینل ایک بڑی میز کے گرد بیٹھا ہوا تھا، جس کی سربراہی کرسی پہ وی سی اور ان کے سامنے ہی دوسری طرف پتھریلے تاثرات لیے وہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے بائیں جانب کمر پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھڑے بالاج کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عالم صاحب، آپ کی بہن، وی سی صاحب نے بات شروع کی تھی جب اس نے بہت سرد مہری سے ان کی بات کاٹی۔ میری بہن کے متعلق کوئی بھی بات اتنے مجمع کے سامنے کرنے سے قبل اس کی پوری تصدیق کر لیجیے گا کیانی صاحب۔ اس کے سپاٹ لہجے میں بہت شدید کاٹ چھپی ہوئی تھی، گویا کہ وہ بات سننے سے قبل ہی بات کی سنگینی سے واقف ہو چکا تھا۔ ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت معذرت، لیکن آپ کی بہن اپنی کلاس فیلو کے ساتھ بند کمرے میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے ایک مجمع کے سامنے پکڑی گئی ہے۔ بالاج کے ہاتھوں ہوئی اپنی تسلیل سے سلگتے ڈین صاحب نے پھر سے اپنی جذباتیت کے باعث بہت سنگین غلطی کر دی۔ وہ جو بہت ضبط کے ساتھ بیٹھا ان باتوں کو سن رہا تھا، ڈین صاحب کی گھٹیا الفاظی پر ایک جھٹکے سے کرسی پرے کو پھینکتا ان کی جانب لپکا اور اس پینل کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھے ڈین کے سر پر اپنے ہاتھ کا پنجہ مارتے ہوئے اس کا منہ میز پر دے مارا۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں اسی زبان کو گدی سے کھینچ کے گردن کے گرد لپیٹ دوں گا۔ وہ اس کے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھے اس کا منہ میز پر دبائے بھوکے شیر کے مانند دھاڑا تو وی سی صاحب نے فوراً اسے ٹوکا، مسٹر عالم، آپ اپنی لیمٹس کراس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تند لہجے میں تنبیہ کی۔ شروعات آپ لوگ مت کریں، آپ سب نے جو گھٹیا بکواس کرنی تھی وہ میں سن چکا ہوں۔ اس سے زیادہ کسی نے ایک بھی لفظ میری بہن کے متعلق منہ سے نکالا یا اس کا نام یہاں لیا تو اس کے ختم ہونے کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ انتہائی سرد لہجے میں وہ ان کی طرف سلگتی آنکھوں سے دیکھتا بالاج کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ کھولے۔ میری بہن کہاں ہے؟ اس نے بالاج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو بالاج نے تھکی تھکی سانس خارج کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ جب تمہیں کال کی گئی تھی تب وہ ہال میں نہیں تھی۔ بالاج کے جواب پہ شرافت کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً گھوم کے دروازے کی جانب دیکھ کے آواز بلند کی، فرہاد! اس کی روبدار آواز پہ دروازے کے پار کھڑا فرہاد اندر داخل ہوا۔ زرشالے کو ڈھونڈو فوراً! اس کے بلند لہجے میں عجیب سا اضطراب مترشح تھا۔ میری ایک بات تم سب لوگ دھیان سے سن لو، میری بہن کو ذرا بھی نقصان اس کے اپنے ہاتھوں یا کسی اور کی وجہ سے پہنچا تو تم سب کی قبریں میں خود اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ غصے اور اضطراب سے پاگل ہوتا وہ بھوکے شیر کے مانند گرجا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ ایک آدھ گھنٹے میں تم لوگوں کی تسلی کے لیے ثبوت اس ٹیبل تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ تم بھول جانا کہ یہ ڈین کی طرف دیکھتے ہوئے ڈین کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے بالاج کی جانب اشارہ کیا، یہ جیل جائے گا کیونکہ اس نے جو کیا وہ بہت کم تھا، تم اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہو۔ درشتگی سے کہتے ہوئے وہ بالاج کی طرف مڑا جس کے ماتھے سے اسٹوڈنٹس کے زد و کوب کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو 15 منٹ کے اندر اندر تلاش کرو، چونکہ وہ اس کے جیل
نہ جانے کے آرڈر دے چکا تھا، اور وہاں موجود کوئی بھی فرد ایسا نہ تھا جو اس سے پنگا لینے کے بارے میں سوچتا۔ اسی لیے سب ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتے اس کے دیے گئے الٹیمیٹم کا انتظار کرنے لگے۔ بالاج کو حکم دینے کے بعد وہ خود زرشالے کی تلاش میں باہر کی جانب بھاگ گیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھیں کیونکہ بالآخر ان دونوں نے خود کو دیا گیا ٹاسک مکمل کر لیا تھا، اور یونیورسٹی سے نکلتے ہی ایک آدمی انہیں ان کے کام کی قیمت دے کے ان کی خوشی کو دوبالا کر گیا تھا۔ پیسوں کے تھیلے کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ کے دونوں نے پہلے اپنے پروگرام کے تحت ہاسٹل سے اپنا چیدہ سامان اٹھایا، اور پھر رکشے میں بیٹھ کے ریلوے اسٹیشن کی جانب کوشاں ہو گئیں۔ مجھے امید تو نہیں کہ کسی کا شک ہماری طرف آئے، لیکن اگر کسی نے ہم پہ شک کرنے کا سوچا بھی تو اس سے قبل ہم اس شہر سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ ڈھیر سارے پیسوں کی موجودگی کے احساس سے ہائیگا کی آواز خوشی کے مارے کانپ رہی تھی، جبکہ سحرش کو نہ جانے کیوں ایک عجیب سا خوف اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ یار اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ تم جانتی ہو نا اس کا بھائی کتنا خطرناک ہے، سحرش نے قدرے خوفزدہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اوہو چھوڑو بھائی، یہ امیر لوگوں کی چونچلے ہیں، انہیں ایسی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی اس کا بھائی کوئی سپر ہیرو تھوڑی ہے جو اتنے بڑے شہر میں ہمیں چٹکیوں میں تلاش۔ وہ بڑے لاپرواہ انداز میں بول رہی تھی جب رکشا ایک جھٹکے سے رکا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ فوراً ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوئی۔ پتہ نہیں باجی، یہ گاڑی اچانک سامنے آ گئی ہے۔ ڈرائیور کی آواز پہ دونوں نے سامنے دیکھا تو جیسے روح پرواز کر گئی، کیونکہ ان کے سامنے بہت خطرناک تیوروں سے چلتا بالاج ان کے رکشے کے بے حد نزدیک پہنچ چکا تھا۔ شرافت سے یہاں سے نکل کے اس گاڑی میں بیٹھنا پسند کرو گی یا اس کی زبان سمجھاؤں؟ وہ کھڑکی میں جھکتا ہاتھ میں تھامے پسٹل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، تو دونوں خوف سے زرد پڑتے چہرے لیے ان کی معیت میں گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ شراف گن عالم کی دیے گئے الٹیمیٹم کے بعد اب سب ایک دفعہ پھر سے کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب وہاں ان دونوں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ جھوٹ یا غلط بیانی کرنے کے بجائے جو سچ ہے اسے فوراً اگل دو، ورنہ میں عورت ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا۔ شیر نے سرد لہجے میں حکم جاری کیا تو ان کے رگ وپے میں مارے خوف کے سنسنی سی دوڑ گئی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ اس شخص نے واقعی اپنی صحیح دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ہم پیسوں کے لیے لوگوں کے دیے گئے ٹارگیٹس کو پورا کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ایسے میں جب کچھ مہینے پہلے جب ہم ہمیشہ کی طرح اپنا کام پورا کرنے کے بعد اس شہر میں شفٹ ہوئیں تو ایک شخص ہمیں ملا اور ایک بنگلوں میں لے کے چلا گیا۔ وہاں ہمیں ایک آدمی ملا، ہم نہیں جانتی کہ وہ شخص کون ہے یا اس کا نام کیا ہے، لیکن اس شخص نے ہمیں زرشالے سے دوستی کرنے کا ٹاسک دیا تھا اور اس کا اعتماد جیتنے کا کہا۔ جب ہم نے یہ کام پورا کر لیا تو اس نے ہمیں کہا کہ اسے یونی میں یا کہیں بھی اس طرح بدنام کرو تاکہ اس کا بھائی اسے چھوڑ دے۔ جو باتیں انہیں معلوم تھی وہ اس کے خوف سے فوراً روتے روتے اگلنے لگیں، جبکہ ان کی باتیں سنتے شراف گن کی گردن کی رگیں مارے اشتعال کے نمایاں ہونے لگیں۔ کون شخص تھا وہ؟ میز پہ زور سے ہاتھ مارتا وہ آگے کو جھکا تو دونوں تھرا اٹھیں۔ ہم نہیں جانتی، کیونکہ وہ شخص چہرہ چھپا کے سامنے آتا تھا، لیکن اس شخص نے اپنے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ سحرش جو کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو چکی تھی، وہ تیزی سے روتے ہوئے بولی تو اس کے آخری الفاظ پہ وہ تھم سا گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ زور سے مٹھیاں بھینجتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نواز عالم، اس نے نفرت سے
اس نام کو دانتوں تلے چبایا اور پھر سرعت سے فرحاد کی جانب مڑا۔ فرحاد، ان دونوں کو جیل لے جاؤ اور احمر کو کہنا ان تک کوئی وکیل بھی میری اجازت کے بغیر نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور تم، فرحاد کو حکم دے کے وہ ڈین کی جانب مڑا، تم میری بہن اور میرے دوست پہ کیس کرنے والے تھے نا، لیکن اب تم وہ ایفرٹ اپنی یونی کو بچانے کے لیے کر لینا۔ بے لچک اور پتھریلے انداز میں کہہ کے وہ ان سب کے پھیکے چہروں کو تنفر سے دیکھ کے جب کانفرنس روم سے باہر نکلا تو ایک فون کال وہ اس یونی پہ کیس کروانے کے لیے کر چکا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ سامنے موجود کمرے کے بند دروازے کے نزدیک پہنچا اور پھر چہرے پہ ڈھیروں خوشی سجائے وہ دروازے کو آہستگی سے کھول کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اس کی جیت، اس کی خوشی سرخ بلینکٹ اوڑھے بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سرشار چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور بیڈ کے کنارے پہ ٹکتا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا، اور پھر اچانک اس کے چہرے پہ جھکا میری بیٹی۔ اس کے ہونٹوں سے یہ لفظ بہت بے ساختگی میں نکلے اور پھر وہ اس کے ماتھے کو محبت سے چوم کے اس کے آرام کا سوچ کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے تم شاید یہ بھول چکے تھے شرافگن عالم کہ باپ ہمیشہ باپ ہی رہتا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کے اس نے ایک نظر پلٹ کے بیڈ پہ لیٹی زرشال عالم کو دیکھا اور پھر دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتے دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ تم نے اتنے برسوں مجھ سے میری بیٹی کو چھین کے دور کیے رکھا، لیکن دیکھ لو جیت بالآخر میری ہی ہوئی۔ سیڑھیوں کی جانب بڑھتے وہ فتح سے چور دل ہی دل میں افغن سے مخاطب ہوا، اس شرافگن سے جو اس کی پہلی اولاد، اس کا بیٹا تھا۔ اور پینل میں بیٹھے افراد سمیت جیل میں جانے والی سہرش اور ہائیکا نہیں جانتی تھی کہ زرشال عالم کی عزت کو داؤ پہ لگانے والا، اس کی ذات کا تماشا بنانے والا، اسے اپنے پاس لے کے آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ شرافگن عالم اور زرشال عالم کا سگا باپ نواز عالم تھا۔ ماضی: نواز، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حدیقہ بیگم نے بے بسی سے صوفے پہ بیٹھ کے نوٹوں کی گڈیاں بریف کیس میں سجاتے اپنے شوہر کو مخاطب کیا۔ نواز، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حدیقہ عالم نے بے بسی سے صوفے پہ بیٹھ کے نوٹوں کی گڈیاں گنتے نواز عالم کو مخاطب کیا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ نواز عالم نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو ان کی منظور نظر بیوی تھی، یہی اپنے ہی ملک کے لوگوں سے غداری کر کے ان کے خون پسینے کو بیچ کے اپنی تجوریاں بھرنا کہاں کی اصول پسندی اور انسانیت ہے۔ وہ افسوس سے ان پیسوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئیں تو نواز عالم نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ تمہارا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ میرا کام ہے اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تم بس اس گھر اور میرے بیٹے پہ دھیان دو۔ اس نے سرد لہجے میں بیوی کو تنبیہ کی، اگرچہ حدیقہ عالم ان کی بہت من چاہی بیوی تھی جن سے انہوں نے بہت پاپڑ بیلنے کے بعد شادی کی تھی اور انہیں اپنی فطرت و طبیعت کے برعکس رعایت بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی حدیقہ بیگم ان کے کام کے متعلق کچھ کہتی تو ان کا رویہ خاصا روکھا ہو جاتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی کہہ رہی ہوں نواز، میں اپنے بیٹے کو کیسے یہ حرام کھلا سکتی ہوں جو تم بہت سے لوگوں کے خوابوں کو بیچ کے لاتے ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تو ان کی تلخ گوئی پہ آگ بگولا ہوتے نواز عالم کا ہاتھ بے اختیار ہوا میں بلند ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سر پر چڑھ جاؤ۔ یہ مت بھولو کہ میں اگر سر پہ چڑھا رہا ہوں تو مجھے سر سے اتارنا بھی بہت اچھے سے آتا ہے۔ نواز عالم نے اگرچہ ہاتھ
ان کے رخسار پہ پڑنے سے قبل ہی روک دیا تھا، لیکن ان کے بے رحم لہجے میں کہے گئے الفاظ نے حدیقہ بیگم کو اس اٹھتے ہاتھ سے بھی زیادہ تکلیف دی تھی۔ یہ جن پیسوں پہ تم یوں حقارت بھری نظر ڈال رہی ہو نا، کل کو یہی پیسے جب ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنواریں گے تو تم میری شکر گزار ہوگی۔ متکبر لہجے میں بول کے وہ انہیں ایک سائڈ پہ دھکیل کے بریف کیس لاکر میں رکھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئے، اور بے یقین و ششدر حدیقہ بیگم ان کے دھکیلنے کی وجہ سے بیڈ پہ گر سی گئیں، جبکہ ان کے روم سے ملائکہ روم میں دروازے کی جھری سے یہ سب دیکھتے 5 سالہ شرافگن نے باپ کے منظر سے ہٹنے کے بعد ماں کو گرتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کے اس کے نزدیک جانے لگا، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے قبل اس کی وہاں آنے سے انجان حدیقہ بیگم بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئیں۔ ہال میں پڑے خوبصورت صوفوں میں سے ایک پہ بیٹھی وہ حسب معمول افغان کو اس کا ہوم ورک کروا رہی تھی، جبکہ متفکر نگاہیں بار بار وال کلاک کی طرف بھی جا رہی تھی جہاں رات کے 8 بجنے والے تھے، لیکن نواز عالم ابھی تک گھر نہیں پہنچے تھے۔ ان کی منتظر وہ آج افغان کو کام بھی لیٹ کروانے بیٹھی تھی، لیکن وہ تاحال گھر نہیں پہنچے تھے۔ مما پاپا کب آئیں گے؟ ہوم ورک لکھتے افغان نے جب ماں کا دھیان بار بار گھڑی کی طرف بھٹکتے دیکھا تو آخرکار بول اٹھا، آ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ بیٹے کے اچانک سوال پہ بری طرح سے چونکتی وہ مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا کے اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آ گئے آپ کے پاپا؟